مظہر آپ سے بات شروع کر لیتے ہیں. پوری بات سنی اینڈ ود اے لاٹ آف پیشنس آپ دونوں نے سنی. کیا لگ رہا ہے؟ یہ تو ہفتوں کی باتیں ہیں، سب کچھ ہے. مجھے تو ابھی کوئی تحریک فوری طور پہ نظر نہیں آ رہی، نہ مجھے ابھی کیپیسٹی نظر آ رہی ہے. کیا لگ رہا ہے یہ سرکار اسٹیبلشمنٹ کی ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہے؟ بشرا بی بی کو باہر آنے دینا، چلیں عدالت دے دی، ضمانت دے دی عدالت نے، میں مانتا ہوں کورٹ کو چلیں آپ کریڈٹ دے دیں، لیکن دوسرا جعلی کیس بھی نہیں بنانا، دوبارہ کسی نئے کیس میں ہو سکتی تھی. کیا یہ ریلائزیشن ہے کہ اندر رکھنے کا فائدہ نہیں ہوا، باہر نکال کے دیکھ لیں؟ یا جو پارٹی کے انر چیزوں سے ہم سنتے ہیں کہ جی اب یہ کمبائن بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب یہ مین پاور ہاؤسز ہوں گے، اور کیا کوئی سافٹ ڈیل لگ رہی ہے آپ کو کہ یہ ساری باتیں ہیں؟ شکریہ مالک. دیکھیے پہلی چیز جو سلمان صاحب بات کہہ رہے تھے، پہلی چیز یہ کہ اگر ہم اس کو لائرز کیا کرتے ہیں، اس کو اگر ہم 2007 کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ 2007 والی تحریک چل پائے گی. 2007 میں پہلی چیز یہ کہ ایک جنرلی جو سامنے رولر تھا اس کے خلاف ایک جنرل جو ہے وہ نفرت تھی یا اس کی مخالفت تھی. ہی واز اے ملٹری رولر، وہ ساری چیزیں. اور پھر افتخار محمد چودھری ایک چیف جسٹس، اس کو جس طرح نکالا گیا تھا، تو وہ تحریک بہت مختلف تحریک تھی. اور مظہر اس میں ایک بات اگر میں ایڈ کرنا چاہوں آپ کی اجازت سے، آپ کو یاد ہے کہ اس وقت اس تحریک میں تیزی بھی تب آئی تھی جب جنرل کیانی صاحب نے گیم شروع کی تھی جنرل مشرف کے خلاف، اور وہاں سے بھی تھپکی آئی تھی اور ایک بہت تیزی اس میں بھی بڑی آ گئی تھی. دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہوئی تھیں، کیونکہ میں لیٹر اسٹیج میں، کیونکہ اس وقت PFUJ میں سیکرٹری جنرل تھا، تو جب میڈیا پہ پابندی لگائی گئی تو ہم اس کا حصہ بن گئے. دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ جون جولائی میں، غالباً جون یا جولائی میں افتخار محمد چودھری کو جب ریسٹور کر دیا سپریم کورٹ نے، تو وہ ظاہر ہے اس موومنٹ میں ایک جان سی پڑ گئی، اس لحاظ سے کہ ایک طریقے سے سکسیس ہوئی اس موومنٹ کی within few months. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نومبر میں دوبارہ ایمرجنسی لگی، ایک مرتبہ پھر افتخار چودھری اور ان کے ساتھیوں کو ہٹایا گیا، PCO ججز لائے گئے. پھر 2008 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، پھر ڈس ایگریمنٹ ہوا، اور 2009 میں فائنلی جب نواز شریف لانگ مارچ لے کے گئے تو اس کے بعد ریسٹوریشن ہوئی دوبارہ. اور اسی لیے افتخار محمد چودھری کا لانگسٹ ٹینیور ہے ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان. لیکن مالک جو ابھی سلمان صاحب بات کہہ رہے تھے، دیکھیے پہلی چیز یہ کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی امپلیمنٹیشن ہے. تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں جہاں تک ججز کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے کا بالکل ذکر ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ایگزیکٹو کو اور جوڈیشری کو الگ کیا جائے گا. پھر اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اب یہاں ہوا یہ کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ افتخار چودھری صاحب ہوں، ثاقب نثار صاحب ہوں، آصف سعید کھوسہ صاحب ہوں، جسٹس عمر بندیال ہوں، یا ایون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہاں پورا ایک تاثر یہ ڈیولپ ہوا کہ جی جوڈیشل اوور ریچ ہو رہی ہے بہت سے کیسز میں. اور یہ ایون بہت سے ودن جوڈیشری بھی یہ بات اٹھی کہ شاید ہم اپنی اس لمٹ سے آگے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. لیکن اس میں ہماری پولیٹیکل لیڈرز کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ نظر آتا ہے. فرض کریں جب یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس میں جہاں افتخار چودھری صاحب کا رول ہمیں نظر آتا ہے، وہاں نواز شریف صاحب کا بھی رول نظر آتا ہے. نواز شریف صاحب ہی تو گئے تھے اس کیس کے اندر. تو ہمیں اس چیز میں دیکھنا ہے کہ جوڈیشل اوور ریچ بالکل ہوئی ہے، لیکن اس کا جواب پولیٹیکل اوور ریچ نہیں ہے. چلیں وہ تو بھی ہے، لیکن پہلے اس پہ فوکس کریں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کے خیال میں کیا ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہے، ٹائم بائے اس طرح کیا جا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریلیفز دیں پارٹی کو؟ مجھے دیکھیں مالک، مجھے تو دیکھیں دو چیزیں نظر آتی ہیں بہت واضح طور پہ. ایک یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ہونے سے اور جوڈیشل بینچز کے بننے سے، کانسٹیٹیوشنل بینچز کے بننے سے گورنمنٹ کے اندر یہ ایک طریقے سے گورنمنٹ تھوڑی سی مطمئن ہوئی ہے کہ اب ان کی گورنمنٹ تھرو سپریم کورٹ یا اس طرح کورٹ کے ذریعے نہیں ہٹائی جائے گی. تو ایک طریقے سے ان کو ایک ریلیف سا ملا ہے کہ اب اس طرف سے اس فرنٹ سے ہم محفوظ ہو گئے ہیں. اب جو دوسرا فرنٹ ہے، جو تحریک انصاف کا فرنٹ ہے،
اس میں بظاہر کوئی بہت بڑی موومنٹ اب تک نظر نہیں آئی. اب اس میں ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے جب ایک چیز سیٹسفائی ہو گئی ہے تو تھوڑا سا جیسچر دیا جائے, تھوڑا سا ریلیف دیا جائے, لیکن مجھے کہیں بھی یہ اب تک تاثر نہیں مل رہا کہ اس میں کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے. میں اس پہ مذہب بھی اور بات کریں گے بیکاز مجھے ڈیل کی بیسس سمجھ نہیں آتی, بیکاز ڈیل تو ایک ہی بات پہ الٹیمیٹلی ہوگی نا کہ خان صاحب باہر ہیں. میں بالکل یہی کہہ باہر آتے ہیں تو ساری گیم ہی الٹ جاتی ہے. بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسچر دے سکتے ہیں, آپ جیسچر دے سکتے ہیں. آپ نے جیسچر دیا بشرا بی بی کو ریلیز کر کے, آپ نے جیسچر دیا کہ عمران خان صاحب کی کچھ فیسلٹیز بحال کر کے, آپ نے جیسچر دیا ان کے لائرز اور اب شاید ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے کا, شاید بشرا بی بی کی بھی ملاقات ہو. تو یہ جیسچر دیے جا رہے ہیں, دیکھنا یہ کہ جواب میں کیا آتا ہے. چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں.